السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ جرمنی کا یہ جلسہ جو 22واں نیشنل قومی جلسہ ہے، یہ آج بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو رہا ہے. جہاں تک میرا تاثر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام انتظامات گزشتہ سال کے اچھے انتظامات سے بھی بہتر رہے اور حاضری بھی گزشتہ سال سے قدر بہتر ہے. گزشتہ سال کل حاضری جس میں نومبئین بھی شامل تھے 21,500 تھی اور ان سال یہ حاضری 22,022 ہو چکی ہے اور اللہ کے فضل سے اس میں 2500 نومبئین شامل ہوئے ہیں. اس پہلو سے یہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جرمنی کا وہ پہلا جلسہ جو میں نے یہاں اٹینڈ کیا، یعنی جس میں خود حاضر ہوا، اس کی تعداد کل مردوں کی تعداد 1200 سے زیادہ نہیں تھی اور آج محض نومبئین 2500 کی تعداد میں ہمارے جلسے میں شامل ہوئے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کی جماعت کو ترقی پر ترقی دیتا چلا جائے گا، لیکن سب سے اہم بات ان نومبئین کی تربیت ہے جس کی طرف ہمیں غیر معمولی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کی طرف دھیان دے کر بعض دفعہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہم یہ کام کر سکیں گے. مگر اس حیرت کو میں ہمیشہ توکل کی طرف پھیر دیتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جس خدا نے ہمیں یہ عظیم نعمتیں خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں وہی خدا ہماری حفاظت فرمائے گا اور وہی ہمیں توفیق بخشے گا کہ نئے آنے والوں کے تقاضے پورے کر سکیں. اس پہلو سے میں جماعت جرمنی سے بہت خوش ہوں کہ یہ جماعت اپنی توفیق کے مطابق اکثر صورتوں میں علم کی کمی کے باوجود جہاں تک توفیق ہے یہ تقاضے پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. چنانچہ آج جو نئے آنے والوں سے ملاقاتیں تھیں، بہت سے ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ جس طرح پاکستانیوں کی فیملی ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری بھی ضرور کچھ کروائی جائیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اور محض اس وجہ سے وہ ملنے کے لیے تشریف لائے اور ان میں نے ایک حیرت انگیز تبدیلی دیکھی جس کی وجہ سے آئندہ کے لیے میرا دل مطمئن ہوا. ان سب نے کھلم کھلا اقرار کیا کہ جماعت میں آ کر ہمیں گہرا اطمینان نصیب ہو چکا ہے، ہمارے بچے بھی اس سے خوش ہیں، ہم باقاعدہ تنظیم کا حصہ بن چکے ہیں، باقاعدہ مالی قربانی میں حصہ لیتے ہیں اور اسی طرح دینی مسائل سیکھنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. اور اکثر ان توجہات کی وجہ کسی مخلص آدمی کا مسلسل ان پر توجہ دینا تھا.
ایسے دوست بھی تھے جن کو خود زیادہ علم نہیں، مگر محض اسلام اور دین سے محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ ان کے اوپر اپنی محبت سے اثر انداز تھے، علمی ترقی کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کی لگن ان کی آنکھوں سے، ان کے چہرے سے حویدہ تھی، اور اسی لگن کو دیکھ کر یہ لوگ اپنے اخلاص میں ترقی کر رہے تھے۔ بس محض علم کافی نہیں ہے، علم سے بہت بڑھ کر دل کا وہ جذبہ ہے جو دوسرے پر اثر انداز کرتا ہے، اسے کھینچتا ہے۔ اگر یہ جذبہ سچا ہو، اگر اس کا قبلہ درست ہو، تو پھر آپ کے گرد و پیش نئے آنے والوں کے جذبے بھی سچے ہو جائیں گے، ان کے قبلے بھی درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس اس غیر معمولی خدمت دین میں جو آپ مصروف ہیں، یہ کثرت سے غیر قوموں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں، یہ کام کرتے چلے جائیں اور اس کام میں قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یاد رکھیں کہ ان کی تربیت کا کام بھی آپ ہی کے ذمہ ہے، اور اگر آپ دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی خدا تعالیٰ آپ کو بہت عمدہ رنگ میں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آگے پھر ان قوموں نے اپنے دوسرے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، یہ ایسا سلسلہ ہے جو پھیلتا چلا جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو عمر کی نسبت سے کم نہیں ہوا کرتا، اس کام میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جو عمر کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے کہ جتنا بھی آپ اس کو اٹھائیں گے اور زیادہ بڑھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ہلکا کرتا چلا جائے گا، کیونکہ اصل میں یہ خدا ہی کا ہاتھ ہے جو یہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمارے کندھے محض دکھاوے کے کندھے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب کام بناتا ہے، اسی لیے اسی کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، اور ہمیشہ دعائیں کرتے ہوئے اس میدان میں آگے قدم بڑھائیں۔ جہاں تک اس تقریر کے موضوع کا تعلق ہے، میں نے جلسہ سالانہ لندن میں عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو حوالے میں نے اکٹھے کیے تھے، جو 1897 کے جلسے پہ آپ کی تو مختلف تقاریر میں نصائح فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک حصہ میں جلسہ سالانہ لندن پر احباب کے سامنے پیش کر سکا، اور تقریباً اتنا ہی اور حصہ ایسا تھا جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جماعت جرمنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان تقاریر پر جو 3 تقاریر تھیں، ان پر جب میں نے غور کیا، اگرچہ بہت کم اقتباسات میں وہاں پڑھ سکا تھا اور بہت کم اقتباسات آج آپ کے لیے بھی لایا ہوں، لیکن ان تقاریر کے مضامین میں ایک ربط تھا اور ایک حیرت انگیز عرفان تھا جسے دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توحید سے مضمون کو شروع کیا ہے، اور درجہ بدرجہ اس کو کمال تک پہنچا کر پھر عام روزمرہ کی مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور ضرورتیں وہ سب بیان فرمانے کے بعد پھر دوبارہ توحید کا مضمون شروع کیا ہے، اور جس رنگ میں یہ آپس میں دونوں کو باندھا ہے، اس سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف توجہ کی جاتی ہے، دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے قریب ہوئے، اور اس قربت کی بنا توحید کی وجہ سے تھی۔ توحید باری تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف کھینچا یہاں تک کہ آپ قریب ہوئے، اور جب توحید باری تعالیٰ سے سب کچھ حاصل کر لیا تو پھر بنی نوع انسان کی طرف جھکے اور اسی توحید کا پیغام دیتے ہوئے جھکے اور اسی کے نمونے دکھلاتے ہوئے جھکے، یہاں تک کہ تمام بنی نوع انسان کی کیا پلٹ دی، یعنی ان کی جو آپ کے ساتھ تھے والذین معہ، جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ہے۔ بس یہ مضمون اس درجے تک پہنچا تھا جہاں دوبارہ توحید کا مضمون شروع ہوتا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے اسی میں سے چند اقتباسات رکھوں گا۔ میں نے آج جہاں تک غور کیا ہے، یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اس سارے مضمون کو آج آپ کے سامنے بیان کر سکوں، مگر بہرحال جس حد تک بھی ہو سکا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کھولوں گا۔ بس سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کے مضمون کو جب دوبارہ مسیح موعود علیہ السلام نے اٹھایا ہے،
تو اسی طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو اور دل سے سنو اور دل میں جگہ دو۔ یہ دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کا مضمون آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ انسان کانوں سے سنتا ہے، مگر اکثر کانوں سے سننے والوں کے دل تک آواز نہیں جایا کرتی۔ بس مسیح موعود علیہ السلام نے دل سے سنو کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ ان باتوں کو اپنے دل کے کانوں سے سننا اور دل ہی میں جگہ دینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے، ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شکوک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں، سچ جانو بڑے ہی بدقسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مختلف وجود کی اس بات کے متعلق فرمایا ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذات باری تعالیٰ کا وہ سفر توحید کا دکھا رہے ہیں جس سفر پہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح روانہ ہوئے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کی پیچیدگیوں کو دیکھا، سورج کے ڈوبنے اور ابھرنے کو دیکھا، اپنے رات اور دن کے چکر پر غور کیا، آپ نے وہ مصنوعات جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں ان سب پر غور کر کے ایک نتیجہ نکالا کہ ان سب کا ایک فاطر ہے، اور یہ لفظ فاطر خالق سے مختلف لفظ ہے۔ فاطر کا مطلب ہے وہ جو اس طرح ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے جو پہلے اسی طرح اپنے وجود، اسی طرح اپنے تخلیق کے مراحل کو طے نہ کر سکی تھی، مگر وہ ایک چیز پھٹ گئی ہے اور پھٹنے کے بعد ایک اور چیز اس سے رونما ہوئی ہے۔ یہ بدیع کے مضمون سے مختلف مضمون ہے۔ بدیع السماوات کا مضمون پہلے میں بیان کر چکا ہوں، اور فاطر کا مضمون اس سے مختلف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات پر نظر رکھنی ضروری ہے، مگر مختلف خطبوں میں اشارتاً اور کبھی تفصیل کے ساتھ ان امور پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ یہاں اس وقت خدا تعالیٰ کی ہستی کی توحید، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق اس کے فاطر ہونے پر غور کرنا ضروری ہے۔ فاطر ایسی تخلیق کا نام ہے، فاطر ایسے خالق کا نام ہے جو تخلیق کی مختلف نوعوں میں سے ایک نئی چیز نکال لیتا ہے جو از خود پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس مضمون پر مختلف فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے بہت غور کیا ہے۔ اس مضمون پر بہت کچھ یہاں کہا جا سکتا ہے، مگر اگر میں اس میں الجھ گیا تو یہ سارا وقت اسی مضمون کی تفصیل میں گزر جائے گا۔ فطور ایک اور لفظ ہے اور فاطر ایک اور لفظ ہے۔ فطور میں نے ایک ایسا اختلاف ہے جو اندرونی اختلاف ہو اور وہ بیک وقت اکٹھا نہ رہ سکے، ایسا سوراخ ہو، ایسا رخنا ہو جس کے نتیجے میں ایک فساد لازم آئے۔ لیکن فے الف توئے رے فاطر ایک ایسا خالق ہے جو ایسی چیزیں وجود میں لاتا ہے جو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھی، نئی چیزیں ان میں سے پھوٹ کر نکالتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین دلانے کے لیے جو مختلف دلائل موجود ہیں ان میں سے ایک اس کے فاطر ہونے کی دلیل بھی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور فاطر کے بھی اپنے خدا کو پہچانا اور بطور فاطر کے بھی اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ اور فاطر کا مضمون ایسا ہے جو لازماً توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، کسی اور خدا کی طرف فاطر کی انگلی نہیں اٹھتی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کے اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے افسوس ہے کہ میں ضمناً اشارتاً اس کی طرف، اس کے متعلق میں
آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر سونے کو ماننا پڑتا ہے، ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا مان اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیوں کر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایسے سونے کے وجود کا کیوں کر انکار ہو سکتا ہے جس کے ہزار عجائبات سے زمین و آسمان بھرے پڑے ہیں؟ بس یقین سمجھ لو کہ قدرت کے ان عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں، اگر کوئی بے وقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو بدقسمت انسان شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خاطر کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک صنعت کی مثال دی ہے۔ فرمایا ہے دیکھو مصنوع کو دیکھ کر صانع کو ماننا پڑتا ہے، ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والی کی ضرورت کا مان اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے لندن میں بھی بیان کیا تھا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کی صنعتوں کی طرف رجوع کر کے صانع حقیقی کی طرف توجہ دلانا یہ نبیوں کا کام ہے، ہمیشہ سے نبی یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ ایک بوٹ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک قسم کا فاتر کا کام ہے۔ چمڑا موجود ہے، وہ دھاگا موجود ہے جس سے اس کو بڑھایا جاتا ہے، وہ پھٹے یا تختیاں یا کلبوت موجود ہیں جن کی بوٹ بنانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس مقصد کے لیے بنانا پڑتا ہے۔ وہ سوئے، وہ خاص قسم کی سوئیاں جن کو سوا کہتے ہیں جو بوٹ کی بنانے میں کام آتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک الگ الگ خود بھی ایک صنعت ہیں اور مقصد کے سوا ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک بوٹ بنانے والے نے خود تو وہ سوئے نہیں بنائے، اس نے خود تو وہ تسمے نہیں بنائے جو بوٹ میں ڈالے جاتے ہیں، اس نے وہ کلبوت نہیں بنائے، یہ اوروں سے بنوائے گئے۔ لیکن بوٹ بنانے کا مقصد یہ ہے، وہ ایک شخص نظر آئے گا جس نے اور بہت سے سوچنے والوں کی سوچوں اور ان سوچوں کو عمل میں ڈھالنے والوں کے عملی صنعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بوٹ کا کام کیا ہے۔ کوئی دنیا میں بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی محض بوٹ کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتفاق سے وجود میں آ گیا ہے۔ کوئی یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ اگر بوٹ کا کوئی بنانے والا تھا تو اس بنانے والا کا بھی کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اگر چلتا رہے گا تو چلتا رہے، مگر بوٹ کا ایک بنانے والا آپ کو ضرور ماننا پڑے گا۔ یہ وہ بنیادی صفات باری توحید باری تعالی کا مضمون ہے جس کو ہر احمدی کو ایسے ملکوں میں ذہن نشین کر لینا چاہیے جن کو دہریوں سے واسطہ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا نے اس کائنات کو یا ہمیں بنایا ہے تو اس کا بنانے والا کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر بوٹ کا بنانے والا آپ کو معلوم نہ ہو، اگر آپ کسی صحرا میں ایک بوٹ پڑا ہوا دیکھیں گے تو کیا آپ 100% دل میں یقین نہیں کریں گے کہ اس کا ایک بنانے والا ہے؟ اس بنانے والے تک آپ کی رسائی ہو یا نہ ہو، اس کے وجود کو ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں، مگر وجود اپنی صنعت کے اعتبار سے ایک اندرونی منطق کے لحاظ سے اپنے صانع کی طرف انگلی اٹھائے گا اور اس کی گواہی دے گا۔ بس جہاں تک خدا تعالیٰ کی مصنوعات کا تعلق ہے، ایک بوٹ تو اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ لباس میں بوٹ کو جو حیثیت ہے اس سے بھی بہت ہی کمتر حیثیت ان صنعتوں میں بوٹ کو حاصل ہے جو خدا تعالیٰ نے ادنا سے ادنا بنا رکھی ہیں۔ یہ ایسا عظیم مضمون ہے کہ اس کے ہر پہلو پر غور سے انسان حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ایک مچھر کا بنانا بھی آسان کام نہیں، ایک مچھر کے پر بنانا بھی آسان کام نہیں۔ ایک مچھر کا پر بنانے میں جو صنعتیں ڈوبی ہیں، جس قسم کی کاریگری اس میں استعمال ہوئی ہے،
سائنسدان جو آج کے بہت عرصے سے مچھر پر تحقیق کر رہے ہیں وہ صرف پر کی بناوٹ پر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس پر کے اندر کتنے کتنے دوسرے ایسے چھوٹے چھوٹے اسرار مخفی ہیں کہ جن پر نظر ڈالے بغیر انسان محض پر کو دیکھ نہیں سکتا، محض پر کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ پر کیا چیز ہے، کیسے بنایا گیا۔ بس بوٹ کی مثال ایک عام انسان کے لیے، جیسا کہ فرمایا تھا، سادہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک دلیل ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کے سامنے کھولی، مگر کائنات کے رازوں پر نظر ڈالنے کے لیے خدا تعالیٰ کی صنعتوں میں سے چھوٹی سے چھوٹی صنعت پر بھی آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان اس کے بنانے سے عاجز ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کیڑی کا پاؤں بھی انسان نہیں بنا سکتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ کمپیوٹر کے ذریعے بڑی بڑی مشینیں، خودکار آلے بنانے کا زمانہ ہے، اور وہ سارے اپنی صنعتوں کے لحاظ سے ایک مکھی کے پاؤں سے بہتر یا بڑھ کر ہیں۔ لیکن وہ سائنسدان جو مکھی کے پاؤں کا حال جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ پاؤں کیسے بنایا گیا، کتنی صنعتیں اس میں ڈوبی ہیں، کیا کیا اس کے مقاصد ہیں، کیا کیا کام کر دکھاتا ہے۔ اگر وہ سائنسدان مکھی کے ایک پاؤں کا حال آپ کے سامنے بیان کریں تو انسان کی بنائی ہوئی ساری صنعتیں اس کے سامنے شرما جائیں گی۔ بس خالق کا انکار ممکن نہیں، وہ جو ایک فاتر ہے، جو نئی سے نئی چیزیں پھاڑ کر نکالتا ہے، ایسے وجود کا انکار ممکن نہیں، اور وہ ایک ہی وجود ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس تحریر میں آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ہے، کیونکہ جتنی صنعتیں اس فاتر کی آپ دیکھیں گے ان سب کی جو بے انتہا ہیں، جن کا شمار ممکن نہیں، ان سب کی انگلی ایک ہی طرف اٹھ رہی ہے۔ بہت سے صانع اپنی صنعتوں سے پہچانے جاتے ہیں، بہت سے آرٹسٹ اپنے آرٹ سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ مضمون ایک اتنا کھلا ہوا واضح مضمون ہے کہ اس زمانے میں ترقی کر کر اس مضمون نے اپنی ذات میں ایک سائنس کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ دنیا میں کسی نے کچھ لکھا ہو، کسی شاعر نے کچھ کہا ہو، کسی ادیب نے کوئی تحریر لکھی ہو، کسی مصور نے کوئی تصویر کھینچی ہو، کچھ پتہ نہ ہو کہ کس نے کہی ہے، کب کہی، ایسے ماہرین ہیں، نئی سائنسیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے سامنے جب وہ اب تحریر رکھیں گے تو کہیں گے اس کے اوپر سٹیمپس ہیں، یہ تحریر بول رہی ہے، اس پر ایسی مہریں ثبت ہیں کہ فلاں کے سوا یہ تحریر کسی اور کی ہو نہیں سکتی، اور جتنی بھی بناوٹ ہوتی ہے وہ اس میں سے نکال کے باہر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی اور نے لکھا ہے اور یہ کسی اور نے لکھا ہے۔ چنانچہ بائبل پر جو ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کے نتیجے میں بہت سے ایسے بائبل کے حصے جن کو پہلے بائبل کا اندرونی حصہ شمار کیا جاتا تھا، اس لیے وہ ایک الحاقی حصہ کہلانے لگا ہے، یعنی باہر سے آ کے ملا دیا گیا ہے کہ ان ماہرین نے ان اداؤں کو پہچانا ہے جو بائبل کی ادائیں ہیں، اور ان مضامین کے الگ ہونے کو معین کیا ہے کہ یہ اس بائبل کا حصہ نہیں جو اپنی ذات میں ایک شخصیت رکھتی ہے۔ وہ بائبل جو ان کے نزدیک دیر سے چلی آ رہی ہے، مگر یہ پتہ نہیں کہ کب سے چلی آ رہی ہے، اس بائبل کا پھر اپنا ایک تخصص ہے، اس کا ایک تجسم ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ کر جو بائبل کی سرشت بن گئی ہیں، جب کوئی نیا مضمون بعد میں آنے والے اس میں داخل کرتے ہیں تو ویسا نہیں ہوتا، اس کی طرز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ توحید کا مضمون اس فاتر کے مضمون سے کس طرح پھوٹتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک صنعت اپنے صانع کی طرف اشارہ کرے گی، مگر ہر صنعت ایک ہی صانع کی طرف اشارہ کرے۔ یہ وہ قدرت کا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے جو خدا واحد و یگانہ کے سوا کسی اور سے ممکن نہیں۔ کسی اور کا ہاتھ کائنات کی صنعت میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا مگر خدا واحد و یگانہ کا ہاتھ۔
فرماتے ہیں ان مختصر اقتباسات میں سے ہی مجھے چھوڑ چھوڑ کر پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھیں گے۔ اگر یہ اقتباسات پڑھ کر چھوڑ دوں اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تحریریں آپ بھی چھپی ہوئی تحریروں کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، مگر میرا کام ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں میں کتنی گہرائی اور کیسا کیسا عرفان تھا، اور آپ نے کس طرح جماعت کو اسلام کے وہ راز سکھائے جو گزشتہ تمام علماء کی نظر سے اوجھل رہے۔ اس نئی دنیا میں آپ نے وہ خزانے جاری کیے جو اس سے پہلے معدوم ہو چکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہستی کا انکار باوجود مشاہدہ کرنے کے اس کی قدرت اور عجائبات، مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں، بڑی ہی نابینائی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بتائیں اس فقرے کا کیا مطلب ہے، خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کی ہستی کا، وغیرہ وغیرہ، شاذ ہی کوئی ہو آپ میں سے ہوگا جو اس پہلے فقرے کا مضمون سمجھ سکے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دراصل دہریت اور لا علمی، خدا کے وجود کی لا علمی کے درمیان ایک فرق دکھا رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دہریوں کو ایک چیلنج دے رہے ہیں کہ تم کسی رویت کی بنا پر، کسی ذاتی ایسے مشاہدہ کی بنا پر خدا کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں انکار لازم آئے۔ دہریت اس انکار کا نام ہے جس میں دہریہ سمجھتا ہے کہ دلائل ہمارے حق میں ہیں اور ہم جو مشاہدہ کر سکتے ہیں دنیا کا، اس مشاہدے کی بنا پر خدا کی ہستی کا انکار کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی ہستی سے لا علمی کا اقرار تو تم کر سکتے ہو، لیکن وہ اقرار بھی تمہیں اندھا دکھائے گا، کیونکہ خدا کے عجائبات بے شمار ہیں۔ ان کو نہ دیکھ کر انکار کرنا یا تو ارادتاً ہوگا یا اندھے ہو، یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، مگر ساری کائنات کا کھوج لگا کر دیکھو، تمہیں ایک بھی دلیل خدا کی ہستی کے خلاف دکھائی نہیں دے گی۔ یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن کریم نے تمام بنی نوع انسان کو دیا کہ اپنی نظر کو دوڑا کر تھکا دو، ساری کائنات پر نظر دوڑاؤ، تو تھکی ہاری تمہاری طرف واپس آ جائے گی، مگر تم اس کائنات میں کوئی فطور، کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ اور کائنات میں جو اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعتوں کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ساری کائنات میں ایک بھی فطور کا دکھائی نہ دینا، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کے مطابق لا علمی ہے، اور اس لا علمی کی بنا پر دہریہ جب خدا کا انکار کرتا ہے تو یا تو وہ آنکھیں بند کر رہا ہے یا اس کو اندھا ہے جسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنے وسیع کارخانے میں کوئی سکون نہ ہو، اگر ایک بھی سکون ہوتا تو آپ فرماتے ہیں پھر تمہارا انکار دلیل کی بنا پر ہوتا، پھر تمہارا انکار رویت کی بنا پر ہوتا، مگر ساری کائنات میں کائنات کے ماہرین جو علم رکھتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ کہیں ایک ذرے کا بھی کوئی سکون، کوئی خلا ہمیں دکھائی نہیں دیا، اور پھر خدا کی ہستی کا انکار کریں، فرماتے ہیں یہ بڑی ہی نادانی اور بڑی ہی نابینائی ہے۔ توحید سے متعلق مختصراً یہ بیان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب توحید کے نتیجے میں، توحید سے تعلق کے نتیجے میں کون سا وجود ظہور میں آتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دناف و تدلّہ کا مضمون اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ توحید ہمیں خدا تعالیٰ کی ہستی کی طرف لے جاتی ہے جہاں اور کوئی ہستی نہیں، صرف ایک خدا کی ہستی ہے، وہی خالق ہے، وہی فاطر ہے، وہی بدیع السماوات والارض ہے۔ ہر انگلی اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ جب اس سے تعلق باندھا جائے تو اس کے نتیجے میں محمد رسول اللہ پیدا ہوتے ہیں، جو اپنی شان اور کمال کے لحاظ سے تمام نبیوں سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بلند پرواز آپ نے فرمائی،
اور آپ ہی نے توحید کے رازوں سے بنی نوع انسان کو آگاہ کیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو، اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھ لو، اور تو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کسی کامل انسان کا نمونہ موجود نہیں اور نہ آئندہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ پھر دیکھو کہ اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی۔ ایسا کمال ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود کی عارفانہ تحریرات کا کہ توحید کو اپنے درجہ کمال تک ہمیں دکھا دیا، اس سے اوپر اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر اس مواحد کامل کا مضمون بیان فرمایا جو توحید کو حد اس درجہ اتم تک پا گیا جس تک انسان کی رسائی ممکن تھی۔ بس اتنے بلند مقام کے نتیجے میں عبودیت پیدا ہوتی ہے، عجز اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ بس توحید کی بلندی، توحید کی عظمت، توحید کا علو اپنے مقام پر اور اپنی جگہ، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا عبودیت کے آخری نچلے مقام تک جا پہنچتا ہے، اور پھر جتنا سفر ہے وہ عبودیت سے شروع ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی عبودیت میں تھی، نہ کہ انانیت میں۔ بس توحید کا مضمون جس نے بھی جتنا بھی سمجھا ہے، لازماً اس کے نتیجے میں اس میں انکسار پیدا ہونا چاہیے، اسے محسوس ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسے دور سے کسی پہاڑ کو دیکھیں تو بہت بڑا دکھائی دے گا، مگر ایک بلند پہاڑ کے دامن میں جا کے دیکھیں تو آپ کو اپنی حیثیت کچھ بھی دکھائی نہیں دے گی، بالکل بے حقیقت و بے معنی نظر آئے گی۔ پر جتنا پہاڑ کی بلندی کا تصور درست ہوگا، اتنا ہی اپنی کم مائگی، اپنی بے حیثیت ہونا آپ کو نمایاں طور پر دکھائی دے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان توحید آپ کو عبودیت سکھا گیا، اور ایسی عبودیت سکھا گیا کہ خدا کے کسی نبی نے خدا تعالیٰ کی خاطر ایسی عبودیت اختیار نہیں کی کہ گویا اپنے نفس کو کلیتاً مٹا کر رکھ دیا، خدا کی ہستی کا تصور باندھا اور اپنے وجود کو دیکھا اور کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، لا شے ہو کے رہ گیا۔ کہ جو چیز اس سے ابری ہے وہ فاتح کا مضمون ظاہر کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹنے کے بعد جو وجود حاصل کیا ہے وہ فاتح خدا کی شان کو سمجھ کر فاتح کے فیض سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ تفصیلی مضمون ہے جو آپ نے حضرت کی شان کے متعلق توحید کے ذکر کے بعد دوبارہ شروع فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کی ساری تفاصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا، نمونتاً آپ کو اس مضمون کے کچھ حصے چکھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اقتداری معجزات کے ملنے پر بھی حضور کے شامل حال ہمیشہ عبودیت ہی رہی، اور بار بار انما انا بشر مثلکم ہی فرماتے رہے، یہی کہتے رہے کہ دیکھو میں تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں، میں نے ایک عظیم ہستی کا تعارف حاصل کیا ہے اسی کے فیض سے، مگر جہاں تک میری بشریت کا تعلق ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہاں تک کہ کلمہ توحید میں اپنی عبودیت کے اقرار کا ایک جز لازم قرار دیا۔ تمام دنیا کے مذاہب پر نظر ڈال کے دیکھیں، کسی نبی کے کلمے میں اس کی عبودیت کو جز لازم دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو توحید سے عبودیت کے رستے سے باندھا ہے، اور جہاں خدا کے واحد و یگانہ ہونے کا اقرار لازم قرار دیا، وہاں یہ بھی لازم قرار دیا کہ اعلان کرو کہ محمد اس کا عبد ہے، اس سے زیادہ محمد کی کوئی حیثیت نہیں، مگر عبد سے بڑھ کر کوئی حیثیت ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ خدا واحد و یگانہ کا عبد کامل ہونا ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے بڑھ کر اعزاز تصور میں بھی نہیں آ سکتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس عبودیت کو انکسار کے طور پر پیش فرماتے ہیں. تو اور کسی کا تو ایسا خیال کرنا اور ایسی باتوں کو دل میں لانا ہی فضول اور بحث اور عبث ہے. یعنی یہ کہ انسان خدا باری تعالیٰ کی اعلیٰ شان کو بیان کرنے والا ہو، اس کی معرفت رکھنے والا ہو، اس کے نتیجے میں حضرت کو چھوڑ کر کوئی اور شخص اپنی بڑائی بیان کرے. فرمایا یہ تو عقل کے خلاف بات ہے، انتہائی جاہلانہ حرکت ہوگی. اگر محمد رسول اللہ سے بڑھ کر خدا کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا اور جتنا آپ نے سمجھا اتنا ہی اپنی کمائیگی کا احساس ہوا، تو ہر وہ شخص جو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ عرفان اس کے فیض سے رکھتا ہے، اس کو لازم ہے کہ اسی حد تک اپنے آپ کو گرائے اور اپنی عاجزی کا اقرار کرے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اکمل نمونہ اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے. اسی لیے آپ کی شان میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. یہ اخلاق کی بات بعد میں بھی آئے گی، مگر میں اس وقت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبد محض گردانتے ہیں اور کلیتاً کالعدم ہو جاتے ہیں خدا کی ہستی کے مقابلے پر. پھر یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ وہ اعلیٰ اخلاق کیسے نصیب ہوئے جن کی بلندیوں پر آپ کا قدم تھا؟ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے. سب سے اکبر نمونہ اور نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جمیع اخلاق میں کامل تھے. اخلاق نام ہے صفات باری تعالیٰ کے انسان کے اندر جاری کرنے کا. اگر صفات باری تعالیٰ انسان کے وجود میں اس کے عمل میں جاری نہ ہوں تو اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفان محض علمی عرفان نہیں تھا. جو آپ نے خدا کو پہچانا اور جیسے جیسے خدا کی ہستی آپ پر روشن ہوئی آپ اس ہستی کو اپناتے چلے گئے اور آپ کا کالعدم ہونا اس فاطر کے اثر سے پہلے کی بات ہے. خدا کو دیکھا اور جانا کہ میں کچھ بھی نہیں اور جو خدا ہے اس کی صفات کے اپنائے بغیر میرا وجود بن نہیں سکتا. بس ایک دفعہ مٹ گئے ہیں اور مٹنے کے بعد ایک نیا وجود پیدا ہوا ہے جو خدا کے اثر نو فاتر ہونے کی یعنی روحانی طور پر فاتر ہونے کی ایک عظیم دلیل ہے. جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں وہاں صفات باری جلوہ گر ہوئی ہے. جس جس صفت میں آپ نے اپنی ذات کو مٹایا ہے اس صفت میں خدا تعالیٰ جلوہ گر ہوا ہے. ایک شیشہ بن گئے جس کا اپنا کوئی وجود اس کی کوئی سطح بھی دکھائی نہیں دیتی مگر جو کچھ اس میں منعکس ہے پھر وہی دکھائی دیتا ہے. بس آپ کے اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں مراد ہے. آپ کے اخلاق خدا کی صفات کا ایک پرتاؤ بن گئے مگر اس پرتاؤ بننے سے پہلے آپ کی اپنی ذات کا مٹ جانا ضروری تھا. اور چونکہ محض خدا کے اخلاق چمکے ہیں اس لیے ایسے اخلاق ساری کائنات میں آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دیں گے. کسی اور نبی نے خدا کے حضور اپنے آپ کو ایسا کامل نہیں جھکایا، اس طرح اپنی ذات کو نہیں مٹایا کہ اس کی واسطہ غلبہ ہی باقی نہ رہا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے مقابلے پر ایسی میٹھی ہے کہ خدا کے سوا کوئی اور صفات اس میں جلوہ گر نہ رہی. بس ان معنوں میں مکارم اخلاق پر آپ کا قدم تھا، بلند ترین اخلاق کی چوٹی پر آپ کا قدم تھا. کیونکہ خدا کی ہستی سے اخلاق کا وجود ہے. اخلاق کا وجود ظہور پذیر ہوتا ہے اور یہ ظہور پذیر اخلاق کا ظہور پذیر ہونا اپنے بلند ترین مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا ہے اور آپ ہی سے ہم نے سب اخلاق سیکھنے ہیں. بس حضرت مسیح علیہ السلام
اچانک توحید کے مضمون بیان کر کے، خاطر کے مضمون بیان کر کے جو خلق عظیم کا مضمون بیان کرتے ہیں، تو آپس میں یہ بندی ہوئی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے مضامین ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکسار کا ان سب باتوں کے باوجود یہ عالم تھا۔ اخلاق وہ جو اکمل ترین ہے، اخلاق وہ جو کلیتاً اللہ سے سیکھے، لیکن جانتے تھے کہ یہ خدا کا فیض ہے، میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، اس لیے انکسار بھی بدرجہ کمال اسی طرح ساتھ ساتھ موجود رہا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی ان عظیم شان نعمتوں نے آپ کے اقرار العلمی یا اپنی حیثیت کی فنا ہونے کے اقرار سے آپ کو باز نہیں رکھا۔ کامل عابد اور کامل عبد، کامل توحید کا لمبردار اور کامل طور پر اس کی صفات کو اپنانے والا، اور جب اپنے وجود پر نظر کرتا ہے تو اپنے وجود کی علیحدہ کوئی بھی حیثیت دکھائی نہیں دیتی۔ بس ان بلندیوں کے ساتھ ساتھ یہ علم کا مضمون جاری و ساری ہے، اور ساری زندگی میں حضرت عبد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آپ کو الگ دکھائی نہیں دے گا کہ کسی ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے سمجھ لیا ہو کہ ہاں میں ہی بہت بڑا ہوں۔ جتنا بڑا مقام آیا اتنا ہی اپنی کمائی کا احساس بڑھتا چلا گیا، اور خدا کے فضل اور اس کے احسانات کا احساس بڑھتا چلا گیا۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں آپ کا یہ عالم تھا۔ ایک وقت ہے کہ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں، ایسے موجز بیان کلام کرنے والے تھے، ایسا حیرت انگیز فصاحت و بلاغت کا چشمہ تھا جو جاری تھا محمد رسول اللہ کہ بسا اوقات یوں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ حضرت مسیح السلام کی اپنی فصاحت کو بھی یہ فکر داد دے رہا ہے۔ آپ فصاحت بیانی سے ایک گروہ کو تصویر کی صورت حیران کر رہے ہیں، جسے تصویر بول نہیں سکتی، جہاں جمائی وہاں جم گئی۔ اتنی عظیم فصاحت و بلاغت تھی کہ سارا مجمع سکتے میں آ جاتا، ایک تصویر کی صورت جمے ہوئے نقوش کی طرح ہل نہیں سکتا تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر بیانی کا جادو، یعنی آپ کی حق بیانی کا سحر ان پر جادو کر دیتا تھا۔ فرمایا ایک یہ بھی مقرر تھا جس سے بڑھ کر مقرر کوئی قرار نہیں ہوا، اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ تیر اور تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، یعنی جب میدان کے غازی بنتے ہیں تو وہ مقرر نہیں رہتا، بلکہ عملاً ایسی حیرت انگیز طور پر آپ میدان وغا کا حق ادا کرتے ہیں کہ اور کوئی پہلوان، کوئی عظیم بہادر سے آواز سے برقرار دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میدان جنگ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی کچھ تفصیل خود حضرت مسیح علیہ السلام آگے چل کر بیان فرمائیں گے۔ ایک وقت آتا ہے کہ تیر و تلوار کے میدان میں بڑھ کر شجاعت دکھاتے ہیں، سخاوت پر آتے ہیں تو سونے کے پہاڑ بخشتے ہیں، علم میں اپنی شان دکھاتے ہیں تو واجب القتل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ایک ایک فقرہ بڑے غور سے پڑھنے والا ہے، اس مضمون کو سطحی طور پر نہ دیکھیں، اب اس فقرے پر غور کریں۔ فرماتے ہیں الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نظیر اور کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھا دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا ایک انسان کا نمونہ تو انسان خود دکھاتا ہے، فرمایا یہ ایسا کامل نمونہ ہے جو خدا تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے۔ اس فقرے میں بہت سی باتیں ڈوبی پڑی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نہ فرماتا تو آپ کے اذن نے آپ کو اپنی ذات میں گم کر دینا تھا، اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ مخفی خزانوں کی کان بن جاتے جو کبھی دنیا پر روشن نہ ہوتے۔ اللہ نے آپ کو چاہا کہ آپ روشن ہوں،
اللہ نے آپ کا عرفان چاہا کہ دنیا کے سامنے ابھرے، تو آپ نے جو کچھ بھی دکھایا وہ خود نہیں دکھایا، بلکہ آپ کے پاک نمونے خدا نے دکھلائے، اور خدا تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا فرمائے جن کے نتیجے میں وہ اخلاق لازماً ظاہر ہونے تھے۔ اور یہ وہ عظیم مضمون ہے سیرت کا جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان فرمائیں گے۔ بس یاد رکھیں کہ ایک مرد کامل جو حقیقت میں خدا میں مدغم ہو، وہ اپنی ذات کو خود اچھال کر باہر نہیں کرتا، وہ ایک مخفی اور گمنام چیز ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار میں اپنا خدا تعالیٰ کی طرف کا سفر بیان ہوا ہے کہ آغاز میں میرا یہ حال تھا کہ میں اپنی ذات میں گم تھا، میں ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کسی کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، یہاں تک کہ خدا نے مجھے میں اندر سے اچھالا اور سب دنیا پر روشن کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضرت کی تعریف میں کچھ عرض کرتے ہیں، یاد رکھیں ایک عارف باللہ کی یہ تعریف ہے۔ کسی مولوی کسی دیگر انسان کے کلام میں یہ باریکیاں اور یہ لطافتیں آپ ہرگز نہیں پا سکتے، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور پہچان کر آپ کے لطائف کو بڑی احتیاط سے اور باریکی سے حق پرستی کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایک بڑے عظیم الشان درخت کی ہے جس کے سایہ میں بیٹھ کر انسان اس کے ہر جز سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے، اس کا پھل، اس کا پھول، اس کی چھال، اس کے پتے، غرض کی ہر چیز مفید ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم الشان درخت کی مثال ہیں جس کا سایہ ایسا ہے کہ کروڑا مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتے ہیں۔ یہ جو فقرہ ہے اس سے آپ کو یاد آنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال دیتے ہوئے ایک شجر طیبہ کی مثال دی گئی ہے۔ اس شجر طیبہ کی مثال یہ ہے کہ لا شرقیتم ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، یا دوسرے معنوں میں وہ اس کا سایہ اتنا محیط ہے، اتنا عظیم ہے کہ مشرق سے مغرب تک پھیلا پڑا ہے، اور اس کے سائے تلے کروڑا وجود واقعتاً سانس لیتے اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں جہاں بظاہر بعض اوقات کسی انسان کو مبالغہ دکھائی دے گا، امر واقعہ ہے کہ مبالغے کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عارف باللہ ہیں، قرآن کے کمال کو سمجھتے، قرآن کے محاوروں کو جانتے ہیں، اور آپ اسے اور خوب پہچانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کس جگہ کس کا بیان ہے۔ بس اس آیت نور میں در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک شجر طیبہ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ وہ ایسا شجر طیبہ ہے جو مشرق و مغرب کو برابر فیض پہنچاتا ہے، اور اس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی، اس کا ایک ایک ذرہ مفید اور بنی نوع انسان کے فائدے میں ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کروڑا مخلوق اس میں مرغی کے پروں کی طرح آرام اور پناہ لیتے ہیں۔ تو اس میں ایک ذرہ بھی مبالغہ نہیں، یہ کروڑا کی باتیں تو پرانی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو شاید انسان کی آبادی کروڑا تک ہی ہو، مگر اب تو ارب تک انسان کی آبادی جا پہنچی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخت کا سایہ ان سب کو سمیٹے ہوئے ہے، ان سب کے اوپر محیط ہے، اور ہر انسان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی توفیق کے مطابق فیض پا سکتا ہے۔ اور کیا کیا چیزیں تھیں جن سے آپ کو گزارا گیا، یعنی خدا کا آپ کو دکھانا یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ ایسے ایسے مقامات، ایسے ایسے اطلاعوں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا ہے کہ اگر وہاں سے نہ گزر ہوتا تو آپ کی کچھ شانیں دبی کی دبی رہ جاتی اور نمایاں ہو کر ہمارے سامنے نہ آ سکتی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ خدا نے دکھایا، اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ خدا نے ایسے حالات پیدا فرمائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہونا لازم ہو گیا تھا،
ممکن نہیں تھا کہ ان حالات میں آپ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہوا ایک اور وقت میں ایک اور شان سے ظاہر ہوا، ایک اور وقت میں ایک اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غرض سے ظاہر ہوا، غرض کہ ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ مختلف انعامات اور اطلاعوں میں سے گزارتا رہا، اور ہر اطلاع اور ہر انعام کے وقت محمد رسول اللہ کی ایک نئی شان ظاہر ہوئی۔ یہ ہے خدا کا دکھانا کہ آپ نے کس طرح بنے نوع انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا ہے۔ فرماتے ہیں لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ لڑائی میں سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے۔ جنگ میں سب سے زیادہ خوخار مقام، جس کے گرد جنگ کی چکی چلتی تھی، وہ مقام محمد رسول اللہ کا مقام تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے! احد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں، ایسی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، مگر یہ مرد میدان سینہ سے پر ہو کر لڑ رہا ہے۔ یہ جو احد کا مضمون ہے، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق رسول اللہ کی شان دکھانے سے ہے، صحابہ کی کمزوری دکھانے سے نہیں۔ یہ ایک عجیب لطیف پہلو ہے جس پر کبھی کسی مورخ اور کبھی کسی سیرت نگار کی نظر نہیں گئی۔ اکثر لکھنے والے احد کا مضمون بیان کرتے ہیں تو صحابہ میں جو بھگدڑ پڑ گئی، صحابہ بھاگ رہے ہیں، اور بعض شیعہ لکھنے والے تو متمثل اڑاتے ہیں کہ کس طرح عمر دوڑا، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح ابو بکر دوڑا، ایک ایک کو بھگائے پھرتے ہیں، گویا کہ احد ان صحابہ کے نقائص کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ اب دیکھیں کہ عارف باللہ کا کلام کتنا مختلف ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں صحابہ کا قصور نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اس لیے بخش دیا کہ ان کا قصور نہیں تھا، وہ موقع ہی ایسا تھا کہ سوائے مرد کامل کے کوئی وہاں نہیں ٹھہر سکتا، اور محمد رسول اللہ کی بہادری کی شان ظاہر کرنا مقصود تھی۔ اس طرح اللہ نے آپ کو دنیا کو دکھایا ہے، بڑے بڑے ابتلاؤں میں سے گزارا ہے، جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے قدم نہیں جم سکتے تھے، اور ان کا قصور نہیں تھا، اس میں بے اختیار تھے، وہ ان کے قدم اکھڑے، مگر ایک ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جائے۔ یہ احد کا راز ہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو ہمیں دکھایا ہے۔ اگر احد نہ ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ پہلو ہمیشہ ہماری نظر سے گزر لیتا۔ فرمایا ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی، یعنی جنگ حنین کی بات فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی، اور آپ نبوت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں، یعنی وہ دشمن جو آپ کی تلاش میں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آپ کو ہلاک کرنے کے ارادے لے کر آیا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جو محمد ہے۔ بعضوں کی آپ پر نظر تھی، بعض اور تھی جن کی نظر نہیں تھی۔ فرمایا اس وقت جب صحابہ کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، جب تلوار پر تلوار پڑتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام کیا کہ میں محمد ہوں اور میں خدا کا نبی ہوں، آؤ اور میری طرف آؤ اور مجھے نقصان پہنچا کے دکھاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت کی پیشانی پر 70 زخم لگے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر 70 زخم لگے، مگر خدا کی قدرت کی یہ شان تھی
کہ چونکہ خدا بطور نمونہ کے پیش کرنا چاہتا تھا وہ سارے زخم خفیف آئے، ایسے پڑے کہ وہ ہلکے سے معمولی سا زخم پہنچا کے یعنی وہ زخم جو تیکھے نہ ہوں بلکہ اکھڑے اکھڑے سے زخم ہوں، ایسے تلوار کے وار پڑے کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے، مگر پڑے ضرور۔ اور آپ نے ان کو دعوت دی، ان کو بلایا، اعلان عام کیا، ان کو چیلنج کیا اور کہا آؤ اور محمد رسول اللہ کو مار کے دکھاؤ، میں محمد ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خلق عظیم کی تو تم باتیں کرتے ہو کہ خلق عظیم پر تھے، بلکہ خلق عظیم ہوتا کیا ہے یہ بھی تو سمجھو۔ فرمایا یہ خلق عظیم، جبکہ زندگی یقینی طور پر چاروں طرف سے خطرے میں گر گئی ہو، جبکہ وفادار صحابہ کے پاؤں بھی اکھڑ چکے ہیں، جبکہ ان کی سواریاں بے ساختہ باغیانہ طور پر پیچھے کی طرف ہٹ رہی ہیں، ان کو موڑتے موڑتے ان کی گردنیں کاٹے سے لگ جائیں، پھر بھی وہ مخالف سے ان دوڑتی چلی جائیں، یہاں تک کہ صحابہ کو تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹنی پڑیں اور اتر اتر کے رسول اللہ کی خدمت یاد رکھنا پڑے۔ اس وقت وہ مرد پیغاز تھا۔ اس کو خلق عظیم کہتے ہیں۔ کوئی ہے جو دنیا میں کسی نبی کا ایسا خلق عظیم آپ کے سامنے ثابت کر کے دکھائے؟ آپ واجب القتل کفار مکہ کو باوجود مقدرت انتقام کے بخش سکتے ہیں، ان کو بخش سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان عورتوں کو سخت سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی تھیں۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ کتنا عظیم الشان خلق ہے، یعنی مقدرت ہے ان مظلوموں کو ہاتھ میں ان ظالموں کو ہاتھ میں دیکھتے ہوئے جنہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ ان کے تصور سے بھی انسان تھرانے لگتا ہے، وہ جب ہاتھ میں آئے ہیں جب پوری مقدرت نصیب تھی کہ جس طرح چاہیں انہیں ذلیل و خوار کریں، آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو خلق عظیم مخالف حالات کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ ایک آندھی جو بہت شدید ہو، جب وہ درختوں کی جڑیں اکھاڑ پھینکے، جب بڑی بڑی عمارتوں کا انہدام ہو رہا ہو، اس وقت جو درخت کھڑا رہتا ہے اس درخت کے کھڑے ہونے کو اس کا استحکام کہا جاتا ہے۔ اس درخت کے کھڑے ہونے کا نام ثبات قدم ہے، جو شدید مخالفتوں کے باوجود جب آندیاں گزر جائیں، سب جوش اور شور ٹھنڈے ہو جائیں، پھر اپنی جگہ پر اسی طرح قائم ہو، اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے بھی ابتلا آئے ہیں ان کو عام ابتلاؤں کے طور پر نہ دیکھو، آپ کا ان ابتلاات سے گزرنا ایک خلق عظیم ان معنوں میں بھی ہے کہ ہاں اس کو مردانگی کہتے ہیں، اس کو بخشش کہتے ہیں۔ کوئی ہے جو ایسا کر کے دکھائے، مگر اس کے علاوہ جو ایسے شخص کے دل پر گزرتی تھی اس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے کیسے خطرات، کیسے کیسے محیط گویا ہلاک کرنے والی مصائب تھے جو نازل ہوئے ہیں، اور آپ نے کوڑی کی بھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں کچھ تو دکھا دی گئیں اور کچھ دل میں تھیں جن پر صرف خدا کی نظر تھی، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا نے دکھایا وہ اس حد تک دکھایا جس حد تک ہماری نظریں آپ کو دیکھ سکتی تھیں، مگر اس کے علاوہ بھی محمد نے، اس کے علاوہ بھی ہمارے آقا کے مقامات ہیں جن پر خدا کی نظر کے سوا کسی کی نظر نہیں چاہیے۔ وہ مخفی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے خدا کو عشق تھا، جو ابھر کر ساری کائنات کا مقصد اور مطمع بن کر ہمارے سامنے نکلا ہے، مگر پھر بھی محمد رسول اللہ کی بہت سی صفات ایسی ہیں جن کے چہرے ہم نے دیکھے ہیں، وہ بھی اس حد تک جس حد تک خدا نے دکھائے، مگر جو مخفی صفات اندر
سے وہ چہرہ بنانے والی تھی ان تک ہماری نظر نہیں جا سکتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ مثالیں دے کر کہ کوئی ایسا خلق بتاؤ جو آپ میں نہ ہو، اور پھر بدرجہ غایت کامل طور پر نہ ہو۔ یہ سیرت محمدی کو سمجھنے کے لیے ایک چابی ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنے بھی خلق ہیں، انسانی خلق جو ہو سکتے ہیں، ان کا تصور باندھو اور ایک ایک کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپاں کر کے دیکھو، تمہیں ایک بھی ایسا خلق دکھائی نہیں دے گا جو محمد رسول اللہ کی ذات میں نہ ہو، اور ان میں سے ایک بھی خلق ایسا دکھائی نہیں دے گا جو بدرجہ تام آپ کی ذات میں نہ ہو، جس سے اوپر خلق کا تصور باندھا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہادی کامل ہے جس نے تمام کائنات کو اخلاق حسن عطا کرنے تھے، اور یہ ہادی کامل بننے کے لیے کتنی کتنی مصیبتیں، کتنی کتنی مشکلات میں سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو حقیقت میں ہر دوسرے نبی کی قربانیوں پر بالا ہیں۔ ان قربانیوں کی حضرت کی ساری زندگی کی قربانیوں کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اب یہ جو بات میں نے کہی یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریک سے ظاہر تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ بعد میں کیا فقرہ آنے والا ہے۔ دوسرے انبیاء کی بات، قربانیوں کی بات نہیں مسیح موعود کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق بالکل مخفی ہی رہے۔ یہ عجیب شان ہے، اخلاق کا انکار نہیں ہے، مگر ایسے نہیں تھے کہ خدا نے ان کو دکھایا ہو، ایسے نہیں تھے جو ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لیے نمونے کا کام دینے والے ہوں تاکہ اللہ ان کو ظاہر فرماتا۔ بس نبی کی عزت اپنی جگہ پر ہے۔ فرماتے ہیں آپ کے اخلاق، ان کے اخلاق مخفی ہی رہے، ان کے وجود کا انکار نہیں فرما رہے۔ ہوں گے کچھ اخلاق، اور لازم ہر نبی اخلاق پر قدم رکھتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں سمجھا کہ ان کو آزمائشوں میں سے ہر انسانی حالت میں سے گزار کر ساری دنیا پر روشن کر دے۔ فرماتے ہیں شریر یہود جن کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی تھیں، جیسا کہ آج کل بھی شریر یہود کو گورنمنٹ کے ہاں کرسیاں ملتی ہیں، اور رومی گورنمنٹ ان کے گروہ کی وجہ سے عزت کرتی تھی۔ یاد رکھیں ہمیشہ حکومتیں گروہ پر نظر رکھتی ہیں اور گروہوں کی وجہ سے عزت کرتی ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں یہود کو اگر کرسی ملتی تھی تو ان کے گروہ کی وجہ سے تھی۔ اس کے بالمقابل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ایک عاجز انسان، اور آپ کے ماننے والے بھی چند عاجز تھے جن کو کوئی گروہی برتری حاصل نہیں تھی۔ مسیح کو تنگ کرتے رہے، وہ یہود عمر بھر مسیح کو تنگ کرتے رہے، مگر کوئی اقتدار کا وقت مسیح کی زندگی میں ایسا نہ آیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدرت انتقام کے اصل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ عیسائیت کا اسلام سے موازنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک عظیم موازنہ ہے، ہماری آنکھیں کھولنے والا اور باریک لطاف سے ہم پر روشن کرنے والا موازنہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح کی زندگی کو دیکھ لو، آپ نے یہ تعلیم تو دی ہے کہ اگر کوئی دائیں ہاتھ گال پر تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، مگر انتقام کی مقدرت کب آپ کو نصیب ہوئی تھی؟ آپ تو کمزوری کی حالت ہی میں بنی اسرائیل سے رخصت ہوتے ہیں، ان یہود سے رخصت ہوتے ہیں جو آپ کو مظالم کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس لیے مانتے ہیں کہ دل میں مغفرت ہوگی، مگر اس مغفرت کے ایسے اظہار کا موقع خدا نے نہ دیا کہ مقدرت بن جائے، وہ کمزوری مقدرت بن جائے، طاقت ہو کہ دوسرا گال پیش کیا جا سکے اور پھر دوسرا گال پیش کیا جائے۔
ظالم کو اپنا ظلم کرنے کے لیے یہ تعلیم کا عملی نمونہ ہے جس کا وہاں حالات کی مجبوری سے فقدان دکھائی دے رہا ہے۔ مگر کوئی اقتدار کا وقت حضرت مسیح کی زندگی میں ایسا نہ آیا جس سے معلوم ہو جاتا کہ وہ کہاں تک باوجود مقدرت انتقام کے عفو سے کام لیتے ہیں، مگر برخلاف اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ کی مہک پر کامل المعیار ثابت ہوئے۔ وہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ ان کی صداقت کا ثبوت ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے ہندسہ اور حساب کے اصول صحیح اور یقینی ہیں، اور ہم 2 اور 2 4 کی طرح ان کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن کسی اور نبی کا متبع ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عظیم شان چیلنج ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور افضلیت کا ہم تمام بنی نوع انسان کو ایسے عاجزانہ رنگ میں دے سکتے ہیں جیسے رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی عزت اور ان کی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیا ہے۔ یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ مسیح پر نعوذ باللہ من ذالک حبتیاں کسیں یا کوئی تخفیف کا کلمہ آپ کے اوپر لائیں اور جنگ احد دکھا کر یا جنگ حنین کا واقعہ یاد دلا کر یا مکے میں واپسی کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ دیکھو مسیح کو کب اقتدار نصیب ہوا، مسیح تو کمزوری کی حالت میں مار کھاتے ہوئے گزر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے، فرماتے ہیں آپ میں بخشنے کی صلاحیت موجود تھی، جو باتیں کرتے تھے جھوٹی نہیں کرتے تھے، سچ کہتے تھے، مگر آپ کی بخشنے کی صلاحیت کو خدا نے اس طرح ہمیشہ کے لیے نمونہ بنایا کیونکہ اس سے بہتر بخشنے کی صلاحیت وجود میں آنے والی تھی، اور ہمیشہ کے نمونے کا حق صرف محمد رسول اللہ کو پہنچتا تھا۔ اس لیے محمد رسول اللہ کو ان حالات میں سے گزارا کہ کمزوری کے بعد مغفرت عطا فرمائی، اور مسیح کو ان حالات میں سے گزارنے کی ضرورت نہ سمجھی، کیونکہ مسیح کو کہ ان اخلاق کو آئندہ کے لیے بنی نوع انسان کے لیے نمونہ نہیں بننا تھا۔ بس جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا غیروں سے موازنہ کریں، اس بات کو یاد رکھیں کہ انبیاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے انبیاء کی عزت پر حرف نہ آئے، اور ہر چند کے وہ پاک ہیں انبیاء، مگر باخدا سب سے بہتر غلام کیا الفاظ ہیں؟ پاک ہیں غلام ہیں، یہی ہے نا؟ ہاں نام پاک ہیں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ بتائیں نا، ہم بتا دیں یہ لفظ مقام بھول گیا تھا مجھے، میں اس لیے دوبارہ پوچھتا ہوں ان سے۔ پاک ہیں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو ہمیں غیروں سے گفتگو کے دوران ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سارے انبیاء پاک ہیں، مگر مقام احمد ان سب سے برتر ہے۔ اس لیے برتر مقام کو دکھایا جاتا ہے اور برتر مقام کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں۔ بس اس لیے خدا نے محمد رسول اللہ کو دکھایا کہ آپ کی سربلندی کی وجہ سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں اور کہیں وہ ہے بلند ترین مقام، اور اس سے ادنا مقام اگرچہ اچھے ہوں، اگرچہ بلند ہوں، مگر سب سے بلند چوٹی کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور اس کے مقال پر جھک جاتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں، آگے جا کر اس مضمون کو خود مشمش ہم کھولیں گے، سے کی اور حساب کی باتیں کر کے فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کی مثال ایک ایسے درخت سے دی جس کی جڑ، چھال، پھل، پھول، پتے، غرض ہر ایک چیز مفید اور غائب درجہ مفید ہے۔ یہ ایسا وجود کامل ہے، ایسا کلمہ طیبہ ہے جس کا درخت کوئی ایک پہلو بھی اپنی ذات میں ایسا نہیں رکھتا جو مفید نہ ہو، مگر محض یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا حسن محض مفید ہونے میں نہیں بلکہ بہترین ہونے میں ہے۔
اس مضمون کے متعلق فرماتے ہیں ہر ایک چیز مفید اور غائب درجہ مفید ہے، راحت رساں اور سرور بخش ہے، کیونکہ جناب سرور کائنات علیہ تحیات کے بعد امت میں ایک تفریقہ پیدا ہو گیا، اس لیے وہ جامعیت اخلاق بھی نہ رہی بلکہ جدا جدا اور متفرق طور پر وہ مجموعہ اخلاق پھیل گیا۔ اس لیے بعض آدمی بعض اخلاق کو آسانی سے سازی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی مضمون ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو جو بعض پہلوؤں سے کمزور بھی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر احسان کر رہا ہے۔ اگر اپنی ذات پر آپ غور کریں تو کئی قسم کے نقائص سے بھری ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجموعہ اخلاق تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں افسوس کہ اس کے بعد اسلام کی وہ حالت میں رہی اور متفرق ہو گیا، اور اسلام کے متفرق ہونے کے نتیجے میں حضرت کا مجموعہ اخلاق بھی متفرق ہو گیا۔ لیکن جس شخص میں بھی تم کوئی خلق عظیم پاؤ گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے فیض یافتہ ہوگا۔ اس پہلو سے آپ اپنی ذات کے اخلاق پر نظر کریں۔ مجھے بارہا یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنا نفس کا جائزہ لیتا ہوں، اور اگر کبھی میں اپنے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہوں تو اس کا سلسلہ چلاتا ہوں، جس طرح روایتوں کا سلسلہ درجہ بدرجہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، تو کوئی ایسی چیز بھی میں اپنے اندر ایسے نہیں پاتا جس میں کسی قسم کا معمولی سا حسن بھی ہو مگر وہ محمد رسول اللہ کے حسن سے جا کے نہ ملتا۔ مدت گزرنے کے بعد وہ کم ہو گیا ہوگا اور ہو گیا ہے، لیکن جو فیض پایا محمد رسول اللہ سے پایا، ایک بھی ایسا فیض نہیں جو اس سے باہر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو دیکھیں کس طرح پھیلا رہے ہیں اور ساری امت پر پھیلا رہے ہیں۔ مایا امت محمدیہ میں ایسے افراد ملیں گے جن کے بعض اخلاق غیر معمولی ہوں گے اور وہ بڑی بلندی سے چمک رہے ہوں گے، اور کسی کو شاید معلوم نہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بکھرے ہوئے اخلاق میں سے ایک حصہ ہے، جس کو اپنانے کی وجہ سے ایک انسان کسی خاص خلق میں ایک شہرت پا گیا۔ بس ہم سب کی گردنیں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ کے سامنے آپ کے احسان تری جھکی ہوئی ہیں اور ہمیشہ جھکی رہیں گی۔ جب کبھی کسی انسان کو اپنے متعلق یہ احساس ہو کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، برا بھی کر سکتا تھا، تو یاد رکھے وہ وقت ہے درود بھیجنے کا، کیونکہ اگر وہ غور کرے تو اس کا اچھا کام کرنا خالصتاً محمد رسول اللہ کے فیض کے نتیجے میں ہے۔ آپ کی تعلیم اگر اسے نصیب نہ ہوتی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا سے کیا ہو چکا ہوتا۔ یہاں حضوری کا فیض ہے جو جل گر ہے، چھوٹی چھوٹی صفات کی صورت میں بھی اور بڑی بڑی صفات کی صورت میں بھی۔ ہر اچھی بات جو آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر احسان ہے۔ بس جب ان باتوں کا سوچا کریں تو پھر درود کا وقت ہے، اس وقت درود کی آواز دل سے اٹھے گی، اور واقعتاً اپنے محسن کے لیے آپ ایسی دعائیں کریں گے جو آپ کا مقدر بھی نکھار دیں گی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو پہنچیں گی مگر آپ کو بلند کرنے کے لیے نہیں، ان کو پہنچ کر وہ آپ کا مقدر نکھاریں گی، آپ کو بلندی درجہ عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حقیقی معنوں میں درود کی معرفت سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ فرماتے ہیں آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا، اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ یعنی دشمن نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو آزمایا ہے، اور کس کس طرح آزمایا ہے۔ یہ آزمائشیں بھی غیر انبیاء کے حصے میں نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو سلطنت کا وعدہ دیا گیا اس شرط پر اگر آپ اپنا کام چھوڑ دیں۔ تو یہ عزت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خاص ہے، یعنی دوسرے انبیاء کو بادشاہت کا وعدہ دے کر کام سے باز نہیں رکھا گیا، اور کئی قسم کی لالچیں دی گئی ہیں، مگر یہ لالچ کہ تم ہم سب کے بادشاہ ہو جاؤ گے، یہ لالچ دے کر اپنے کام سے کسی اور نبی کو باز نہیں رکھا گیا۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہمارے حاجی کامل کو
دو زمانے تکلیف اور نعمت اور فتح مندی کے نصیب ہوئے تاکہ وہ دونوں اوقات میں کامل نمونہ اخلاق کا دکھا سکیں۔ آپ نے انتہائی کمزوری کا حال بھی دیکھا اور انتہائی عظمت یعنی ظاہری عظمت جو انسان کو نصیب ہو سکتی ہے وہ وقت بھی دیکھا، مگر آپ جانتے تھے کہ آپ کی عظمت خدا تعالیٰ کے حضور جھکنے میں ہے اور یہ مختلف بدلتے ہوئے زمانے آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کر سکے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے چاہا ہے کہ ہر دو لذتیں اٹھائیں، بعض وقت دنیاوی لذت آرام اور طیبات کے رنگ میں، بعض وقت اسرت اور مصائب میں، تاکہ ان کے دونوں اخلاق کامل نمونہ دکھلا سکیں۔ بعض اخلاق طاقت میں اور بعض مصائب میں کھلتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ اب یہ وہ پہلو ہے جو میں خصوصیت کے ساتھ آج سب دنیا کی جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر نعمت کے امتحان میں تو اکثر تو نہیں مگر بسا اوقات نعمت کے امتحان میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر اسرت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں پر نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو احمدی خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنا تو جانتے ہیں کہ شکر ادا کرنا ہے، وہ الحمدللہ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں، مگر جب وہ نعمت کھینچ لی جائے، جب خدا اس نعمت کو واپس لے لے یا کسی سختی میں سے گزارے، اس وقت بہت سے احمدی بھی ہیں جو اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا اسوہ محمد رسول اللہ ہے، اس آقا کے قدم تھامے ہیں تم نے۔ وہ نرمی میں بھی جب خدا تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہو رہی تھی، اس نعمت کے امتحان میں بھی کامل طور پر کامیاب رہا، اور سختی کے امتحان بھی ایسے ایسے آئے کہ اس کے تصور سے بھی آپ کے پتے پانی ہوتے ہیں، مگر ان سختیوں میں بھی وہ کامل طور پر خدا کا وفادار رہا۔ یہ دو صفات ہیں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں اپنی جماعت میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان دونوں صفات کے بغیر انسان اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ سختی کے امتحان میں آزمائش پر پورا اترنا اور نرمی کے امتحان میں یعنی نعمتوں کے امتحان میں آزمائش پر پورا اترنا دراصل انسانی زندگی کے یہ دو پہیے ہیں۔ اگر ایک پہیے کو اڑا دو گے تو تمہاری رت آگے نہ چل سکے گی۔ ناممکن ہے کہ کوئی گاڑی محض ایک پہیے پر سفر کرے۔ بس یہ خیال چھوڑ دیں کہ آپ کو مصائب کے امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا۔ مصائب کے امتحان آئیں گے، اگر آپ حقیقت میں نعمتوں کے امتحان پر پورے اترنے والے ہوں تو مصائب کے امتحان پر بھی پورے اتر سکتے ہیں اور پورے اتریں گے۔ یہ کامل مرد ہیں جو مسیح موعود علیہ السلام مرد صادق کے طور پر اپنی جماعت میں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کامل خواتین ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے ہی سے وجود میں آئیں گی۔ فرماتے ہیں ہمارے نبی کریم کو یہ دونوں باتیں میسر آئیں۔ دوسرا زمانہ جب فتح کا آیا اور مجرم آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس سے آپ کی صفت رحم اور عفو کا کامل ثبوت ملا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کے کام کوئی جبر پر نہ تھے اور نہ زبردستی تھی، بلکہ ہر ایک امر اپنے طوی رنگ میں ہوا۔ اسی طرح آپ کے اور بہت سے اخلاق بھی ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آئندہ بھی متقی کے ولی ہیں، تو یہ آیت بھی تکذیب میں ان نادانوں کے ہے جنہوں نے اس زندگی میں نزول ملائکہ سے انکار کیا۔ اگر نظر میں نزول ملائکہ تھا تو حیات دنیا میں خدا تعالیٰ کیسے ولی ہوا؟ یہ وہ مضمون ہے جس کو میں اپنے پہلے کئی خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اسے مزید کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی ولایت کا نصیب ہونا ان دو امتحانوں کے نتیجے میں ہوا کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔
खुदा ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू। इस्तिकामत का एक इम्तिहान तो आप जानते हैं कि जब बलाएं और मुसीबतें आप पर पड़ती हैं तो आप इस्तिकामत दिखाते हैं, मगर इस्तिकामत का एक और माना है जिसे इस मज़मून में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दाखिल फरमा लिया है, और वह है नेमतों पर इस्तिकामत दिखाना। नेमतें आपको बुलाएं, नेमतें आपके सर दुनिया की तरफ झुकाने की कोशिश करें, दुनिया की मग़फ़िरत, दुनिया की इज़्ज़तें आपको खुदा से उठाकर अपनी तरफ आवाज़ें दें, और आप उन सब को नज़रअंदाज करते हुए कामिल तौर पर खुदा के रहें। ये भी एक इस्तिकामत है। बस इस्तिकामत महज सख्ती की इस्तिकामत नहीं, बल्कि इस्तिकामत नरमी और लुत्फ और एहसान की इस्तिकामत भी है। जब खुदा नरमी से आप पर ज़ाहिर हो उस वक्त भी साबित कदम रहें, जब खुदा सख्ती से आप पर ज़ाहिर हो उस वक्त भी साबित कदम रहें। अगर ये हो तो कुरान का ये वादा लाज़िमन आपके हक़ में पूरा होगा कि आप पर फरिश्ते नाज़िल होंगे ये कहते हुए कि अब इस दुनिया में भी हम तुम्हारे वली हैं, यानी खुदा तुम्हारा वली है, और आखिरत में भी हम तुम्हारे वली रहेंगे। फरमाया वो जाहिल लोग हैं जो समझते हैं नज़ा की हालत में ये वादा दिया जाएगा। बाद बेवकूफ़ मौलवी जो इल्हाम का इनकार करने वाले हैं, इससे तो इल्हाम साबित हो जाता है, वो कहते हैं ये वादा नज़ा की हालत में होगा। नज़ा की हालत में होगा तो इस वादे समझाते इस वादे का क्या मतलब कि नानो औलियाकुम फिल हयाती दुनिया, वो नज़ा ही हयाती दुनिया रह गई है, जब रुखसत ही रुखसत होगी। तो याद रखो कि इस दुनिया की जिंदगी में वो उस दुनिया की जिंदगी पा जाते हैं, वो साहिब इस्तिकामत लोग इस दुनिया की जिंदगी में आने वाली जिंदगी पा जाते हैं, यहां तक कि उनका खुदा जैसा आखिरत में होगा इस दुनिया में भी उनका हो जाता है। फरिश्ते उनके ताबे फरमान होते हैं, कहते हैं जो चाहो हमसे मांगो, तुम्हारी हिफाजत पर हम मुकर्रर फरमाए गए। बस इस वलायत को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरिश्तों की वलायत नहीं बल्कि अल्लाह की वलायत करार देते हैं। अब इस मज़मून में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही लतीफ़ बात और बयान फरमाई। सारी बातें लतीफ़ हैं, मगर मेरा ख्याल था कि आज इस मज़मून को आपके सामने मुकम्मल कर लूँगा और बाद दीगर अबरार, अख़यार, सहाबा कराम की बातें, सहाबा कराम का मज़मून भी आपके सामने खोलूँगा, मगर मुझे अफसोस है कि वक्त इसकी इजाज़त नहीं देगा, इसलिए मैं सिर्फ सीरत वाला कुछ पहलू आपके सामने बयान करके इस तकरीर को ख़त्म करूँगा। मलक मंसूर अहमद साहब ऑफ नोए इस्तांबुल, क्या नाम है? नोए इज़नबर्ग के मलक मंसूर अहमद साहब हैं। उनकी अहलिया की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई है। मलक साहब फौरन घर पहुंच जाएं। जलसागाह से जाने से पहले अफसर जलसा सराना के दफ्तर में मुकर्रम ज़काउल्लाह साहब से मिलकर जाएं। कोई पैगाम का ऐसा हिस्सा है जो यहाँ पढ़कर नहीं सुनाया गया, वो मलक ज़काउल्लाह साहब जो दफ्तर अफसर जलसा में काम करते हैं उनके पास मौजूद है। इसलिए मलक मंसूर अहमद साहब फौरी तौर पर अफसर जलसा के दफ्तर जाकर उनसे मिल लें। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हमारे रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा और कवी एजाज अखलाक ही का दिया गया था, और इसी अखलाक के मजमून को बयान करने के बाद मैं आज इस खिताब को ख़त्म करूँगा। आप फरमाते हैं अखलाकी हालत एक ऐसी करामत है जिस पर कोई उंगली नहीं रख सकता। अखलाकी हालत यानी वो अखलाकी हालत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से नसीब हो, क्योंकि सिफात बारी ताला के रंग का दूसरा नाम अखलाकी हालत है, इसलिए फरमाया कोई उस पर उंगली नहीं रख सकता। अब खुदा ताला की सिफात इख्तियार करें, उनको बनी नौ इंसान में इस्तेमाल करें। बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको जो चाहे नाम दे, आपकी किसी अखलाकी हालत पर उंगली नहीं रख सकता। इसका सबूत बारहा अहमदियों ने पाकिस्तान में भी देखा और बाहर भी देखा, और लिखते भी रहते हैं। बहुत शदीद से शदीद अहमियत के दुश्मन बसा औकात ये इकरार करने पर मजबूर हो जाते हैं कि है तो ये पक्का काफिर, मगर अखलाक बहुत अच्छे।
مسلم صاحب فرماتے ہیں اخلاق پر انگلی کوئی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اخلاق محمد رسول اللہ سے ورثے میں پائے ہیں۔ اخلاق خدا تعالیٰ کی صفات کا دوسرا نام ہے، اس لیے اخلاق میں کامل ہو جاؤ، کوئی تمہارے کردار پر انگلی نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا سب سے بڑا اور قوی اعزاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت، ہر قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے خوارق سے مراد یہ ہے کہ وہ عام انسانی عادتوں سے ہٹ کر ہو اور عام انسانی حالتوں سے بالا ہو۔ تو آپ کے اخلاق کی تفصیل بیان کرنے کی بجائے ایک لفظ خوارق رکھ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر خل کو جب تم محمد رسول اللہ کی ذات میں کار فرما دیکھو گے تو اسے خارق عادت پاؤ گے۔ عام انسانوں بلکہ نبیوں کے بس میں بھی نہیں کہ محمد رسول اللہ کے حالات میں جن حالات کا آپ کو سامنا تھا ان حالات میں وہ خلق دکھا سکے۔ بس آپ کے تمام اخلاق کو آپ حضرت مسیح اسلام لفظ خوارق سے یاد فرماتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق، یعنی آپ کو جو خارق عادت اخلاق نصیب ہوئے وہ ہر قسم کے تھے، کسی ایک قسم سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ قوت ثبوت میں جملہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں۔ ان کی قوت ثبوت ان کے خارق عادت اخلاق میں ہے، اور اس قوت ثبوت کے مقابلے پر گزشتہ انبیاء کے بڑے بڑے معجزات بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ اس میدان میں محمد رسول اللہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جملہ انبیاء علیہ السلام کی معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے۔ معجزات میں بھی آپ کے خوارق بڑے ہوئے ہیں۔ ایک خوارق کا دوسرا معنی ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے، آپ کا ہر معجزہ بھی خارق عادت تھا۔ تو خوارق محمد رسول اللہ کے دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جو معجزات کا رنگ رکھتے تھے، ایک وہ جو خلق عظیم کا رنگ رکھتے تھے۔ اس عبارت کا مقصد یہ بنتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوارق جن کو تم معجزہ کہہ سکتے ہو، وہ بھی ہر نبی کے بڑے سے بڑے معجزے سے بڑے ہوئے تھے، اور وہ خوارق جو اخلاق کے خوارق ہیں وہ بھی ہر دوسرے نبی کے معجزوں سے بڑے ہوئے تھے۔ مگر اخلاقی اعجاز کا نمبر سب سے افضل ہے۔ وہ خوارق کے اخلاق جو آپ نے دکھائے وہ معجزات کے مقابلے پر اور اونچا قدم رکھتے ہیں، یعنی آپ کے معجزے برحق باقی نبیوں سے بڑھ کر، مگر آپ کے معجزوں میں سے اخلاق کا معجزہ آپ کے اپنے معجزوں سے بھی اوپر ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں، یعنی مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو اپنے اخلاق سیئہ کو چھوڑ کر عادات ذمیمہ کو ترک کر کے خصائل حسنہ کو لیتا ہے، اس کے لیے وہی کرامت ہے۔ مثلا اگر بہت ہی سخت مزاج اور غصہ ور ان عادات بد کو چھوڑتا ہے اور حلم اور عفو کو اختیار کرتا ہے، یا امساک کو چھوڑ کر سخاوت اور حسد کی بجائے ہمدردی، اور لفظ میں پڑھا جا رہا ہمدردی بین انسان اختیار کرتا ہے، تو بے شک یہ کرامت ہے۔ اور ایسا ہی خود ستائی اور خود پسندی کو چھوڑ کر جب انکساری اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو یہ فروتنی ہی کرامت ہے۔ بس تم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا کہ کرامات ہی بن جائے؟ اب دیکھ لیں، کرامات کی باتیں بہت کی جاتی ہیں اور کہتے ہیں فلاں مسلم اسلام کا صحابی کراماتی تھا، فلاں صحابی کراماتی تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کرامات کو ایک نئے رنگ میں، ایک نئے اعجازی رنگ میں آپ کے سامنے کھولا ہے۔
فرماتا ہے کرامات کی باتیں، فرماتے ہیں کرامات کی باتیں تو بہت کرتے ہو، چاہتے بھی ہو کراماتی ہو جاؤ، کون ہے جو نہیں چاہتا، مگر کراماتی ہونا یہ ہے اگر ایک انسان بد اخلاق ہے، بات بات میں اس کی زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، بدخو ہے، بعض خصوصی خوبیاں اس میں ہوں گی، مگر جب اس بدخوئی کو چھوڑے گا اور اس کی بجائے نرمی اختیار کرے گا، اپنی زندگی بھر کی عادت کو ترک کرے گا، تو یہ ایک کرامت ہے۔ اور اگر ایک اور خلق میں بھی یہی کام لے، اگر بدیانت ہے وہ دیانت اختیار کر دیا اور بدجانتی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے، یعنی اس کو دفع کر دے، اگر کوئی اور ایسا خلق ہے، بدخلقی اس میں ہے، جیسے لوگوں کے مال کھانا، ان سے جھوٹ بولنا، طرح طرح کے ظلم و ستم سے کام لینا، چھوٹے بچوں سے سختی کرنا، بیوی سے سختی کرنا، بیوی کے خاوند کے مقابل پر بدتمیزی سے کام لینا، یہ سارے اخلاق سیئہ ہیں۔ فرماتے ہیں تم اعجاز کی باتیں تو کرتے ہو، کرامات کو پسند بھی کرتے ہو، مگر اپنی ذات میں بھی تو کوئی کرامت جاری کر کے دکھاؤ، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ کا مقام کتنا بلند تھا۔ عادات سیئہ کا تو سوال ہی نہیں تھا، آپ کے اخلاق حسنہ کی تعمیر اخلاق حسنہ پر ہوئی، ایک بلند چوٹی دوسری بلند چوٹیوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تنزل اور گراوٹ کا کوئی سوال محمد رسول اللہ کے قریب تک نہیں پھٹکا، مگر تم نے جو سفر کرنے ہیں، مسیح موعود اسلام یہ فرماتے ہیں کہ محض سیرت کے مضمون میں ڈوب کر اس کے عاشق نہ ہونا، بلکہ حقیقت کے طور پر اسے اپنانا، اور یہ سفر کرنے کی راہ میں بہت سی مشکلات ہیں۔ ان مشکلات میں سے ایک مشکل تم اپنی ذات میں اس طرح دیکھو گے کہ جب بھی اپنی کسی بری عادت کی طرف توجہ کرو اور فیصلہ کرو کہ میں نے اسے دور کرنا ہے، تو بڑے بڑے مشکل مقام سامنے آئیں، 100 بار اس کو ترک کرنے کی کوشش کرو گے، 100 بار وہ پھر آ جائے گی اور پھر اپنی جگہ جمانے کی کوشش، اپنے قدم جمانے کی کوشش کرے گی۔ فرمایا یہ کرامت دکھاؤ، یہ کرامت دکھاؤ گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلی اخلاق کو اپنانے کی طرف سفر شروع ہوگا۔ بس ان کرامات کے بغیر تم کیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سفر کر سکتے ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں سفر نہیں کر سکتے تو پھر خدا کی ذات میں سفر نہیں کر سکتے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات باری تعالیٰ جو خدا تعالیٰ سے ملنے کے بعد، دنا کے بعد آپ نے حاصل فرمائی، ان کلیتاً الہی صفات کو دنیا کے سامنے ایک جلوے کی، ایک عظیم جلووں کی صورت میں پیش فرمایا ہے، اور وہ صفات اس طرح پیش فرمائی ہیں کہ خدا نے مجبور کر دیا آپ کو ان صفات کو دکھانے پر، لیکن لازم تھا کہ وہ دنیا کے لیے جلوہ گر ہوں اور دنیا ان سے سبق سیکھے۔ بس ان صفات کی طرف بلندی پر نگاہیں ڈالتے ہوئے درود تو تم پڑھو گے، لیکن یاد رکھنا کہ اپنی ذات میں اگر تم وہ تبدیلیاں پیدا نہیں کرو گے، اگر ان صفات کی طرف سفر کے پہلے قدم نہیں اٹھاؤ گے، تو تمہاری یہ درود اور تمہارا حسن سیرت کا احساس کچھ بھی معنی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان معنوں میں جماعت احمدیہ کو کراماتی بنا دے، ہمیں سے ہر ایک لازماً آج ہی سے وہ کرامتیں بن جائے جو خود اپنے بد نقوش کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنی سیئات کو پہچانتے ہوئے ان کو کھیڑ کر باہر پھینکنے کی کوشش کرے، میں اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی طرف اس کا سفر شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر صاحب جرمنی کہاں گئے؟ ان کو بتا دیں
I know that your Jamaat has acquired a right to say Allah Akbar, Takbir and all that. I like it sometimes, not over much. But now I give them permission because they have been keeping quiet for so long. You understand? Yes. Okay. अब लगा लो नारे जिससे लगाना है. जिंदाबाद जिंदाबाद अहमदियत निजाम जिंदाबाद हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की जय हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जज़ाकल्लाह खैर. अब तौहीद की बातें हो रही थी. तौहीद के ताल्लुक ही में मैंने गुज़श्ता साल एक तहरीक की थी 100 मसाजिद की. ये तहरीक लंबे अरसे के ज़ाती तजुर्बा की बिना पर थी. हम 100 मसाजिद की बातें तो करते हैं मगर अक्सर उन 100 मसाजिद को नुमाइश के तौर पर बनाना चाहते हैं. अपने दिल के अंदरूनी राजों पर हर इंसान खुद निगाह रख सकता है. अगर वो खोज लगाकर देखे तो बाज़ दफ़ा नेकी के कामों में भी एक बदी शामिल हो जाती है. तौहीद में दिखावा नहीं है. तौहीद में तौहीद का इश्क है जो किसी कुर्बानी पर और उस कुर्बानी के इजहार पर आपको मजबूर करता है. बस मैंने गुज़श्ता साल आपको नसीहत की थी कि अगली सदी से पहले पहले और कुछ नहीं तो कम से कम 100 मसाजिद के लिए जगह ले लें. बड़ी नहीं तो छोटी बनाएं मगर ऐसी बनाएं जिनको आप भर सकते हो. उनका छोटा होना, उनका अजीम शान ना होना, मामूली हैसियत होना हरगिज़ कोई मुस्तकिल तौर पर ऐसी खराबी नहीं जिस पर आप शर्माएं. अगर आप अपने तकवा से उन मसाजिद को सजाएं तो एक झोंपड़ी की मसाजिद भी अजीम शान महल्ला से ज्यादा रोशन और नजरों को खीरा करने वाली होगी. तो इस पहलू से मैं उम्मीद रखता हूं जमात जर्मनी में वो काम शुरू कर दिया होगा और 100 मसाजिद की तामीर के लिए जैसा कि मैंने बयान किया था 100 ऐसे ग्रोह बनाने होंगे जो बनाए जा चुके हैं. जहां तक मुझे इत्तला मिली है कि 100 हिस्सों में जमात जर्मनी बांटी जाए और वो 100 हिस्से अपने अपने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए आखिरी जिम्मेदारी कबूल कर लें. अगर वो गरीब हैं तो गरीबाना मस्जिद बनाएं. अगर तौफीक है तो कुछ निस्बत है नवीराना मस्जिद बना लें मगर मस्जिद जरूर बनानी है. और इस सिलसिले में बहुत से मशवरे हुए हैं. बहुत से लोगों ने तस्वीरें भेजी हैं. वो मैं सब जमात जर्मनी को भेजता रहता हूं. मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस इरादे को अमलन मसाजिद की सूरत में दिखा दें और अगली सदी ना शुरू करे जब तक हम खुदाए वाहिद व यगाना के घर इस तरह कम से कम 100 घर जर्मनी में तामीर न कर सकें. इस सिलसिले में गुज़श्ता साल मैंने हज़रत सईदा मेरा पाक मरहूमा की तरफ से 3 लाख मार्क पेश किए थे. अब मैंने जायजा लिया है. मैं उम्मीद रखता हूं कि आपकी जायदाद को अगर संभाला जाए और समेटा जाए तो उम्मीद है कि 5 लाख तक हमें इंशाअल्लाह आपकी तरफ से पेश कर सकूंगा. इसी तरह मैंने अपनी तरफ से 50,000 मार्क का हदिया पेश किया था. बहुत ही यकीन है, मैं जानता हूं मगर और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से मैंने कुछ हाथ समेट कर रखा. लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि अपनी बीवी आसफा मरहूमा के लिए कुछ नहीं किया. इसलिए आज मैं आसफा मरहूमा की तरफ से भी 50,000 मार्क का वादा करता हूं. जब मैं ये सोच रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मेरी बच्चियों का क्या कसूर है, उनकी तरफ से क्यों वादा नहीं किया. मेरी एक बेटी उस वक्त मेरे पास थी. उससे मैंने कहा कि देखो मेरी नीयत है कि तुम्हारी तरफ से वादा करूं मगर मैंने नहीं देने, तुम्हें देने होंगे.
اور اگر باقی بہنیں نہ مانی تو پھر اس نے کہا ابا وعدہ ضرور کریں اگر باقی بہنیں نہ بھی مانیں یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ مانیں تو میں اکیلی دوں گی اور ہم بھی مساجد جوڑنے کی تعمیر میں حصہ لینے والی ہوں گی۔ تو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ اس وعدے کو حفیظ جانتے ہوئے بھی میں 50,000 سے بڑھا کر 1.5 لاکھ کرتا ہوں، 50 اپنی بیوی مرحومہ آصفہ کی طرف سے اور 50 اپنے بچوں کی طرف سے، مگر امید رکھتا ہوں کہ خدا ہمیں اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ بھی اسی جذبے کو استعمال کرتے ہوئے جہاں تک توفیق ہے اسے کھینچ کر لمبا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیق عطا بڑھاتا چلا جائے۔ اس آخری گزارش کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ گھروں میں واپس لے کے جائے۔ آپ نے بہت ہی عمدہ نظم و ضبط کا نمونہ دکھایا ہے، بہت ہی عمدہ طریق پر کام چلے ہیں، نئے آنے والوں کو بالکل سنبھالا گیا۔ جماعت جرمنی سے جیسا میں خوش ہوں، میری یہ دعا اور التجا ہے اللہ آپ سے خوش رہے، کیونکہ اسی کی خوشی میں سب خوشی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو سارا جہان دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو ساری کائنات دیکھتی ہے۔ خدا آپ کو رحم و کرم کے ساتھ اور آپ کی صفات پر بخشش کی نظر کرتے ہوئے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ اس دعا کے ساتھ اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ آئیے اب آخری دعا میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ ایک بات میں کہنے بھول گیا تھا، مکرم امیر صاحب نے مجھے آج بتایا تھا کہ جو 3 الگ الگ جلسے اس دفعہ منعقد کیے گئے ہیں، ایک البینین کا، ایک بوسنین کا اور ایک عربوں کا، اس میں جو عرب سیکشن کے انچارج تھے امیر صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے بہت ہی غیر معمولی محنت سے کام لیا، اور عرب جلسہ جو خاص طور عربوں کے کا جلسہ جو آپ کے ساتھ ساتھ جاری رہا ہے، اس کے بہت ہی اعلیٰ پروگرام تھے، بہت ہی اچھا اثر تھا، بہت ہی عمدہ نظم و ضبط تھا۔ تو ان کے لیے دعا کی تحریک کی امیر صاحب کی دل میں خواہش تھی، تو میں تحریک کرتا ہوں کہ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ باقی سب کو بھی۔ یہاں جلسے کے جو سارے انتظامات کرنے والے ہیں، میں جانتا ہوں بعض میں بہت لمبی محنتیں کی، یہ اسٹیج بنانے والوں نے اس میں جو مختلف قسم کی کاریگری یا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو صفات حسنہ ان کو عطا ہوئی ہیں، ان کے استعمال میں ان لوگوں نے بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ سارا جلسہ بھی خاموش محنتیں ہیں، جس کا پھل ہمیں ایک کامیاب جلسے کی صورت میں دکھائی دے رہا ہے۔ مگر اکثر درختوں کی بلندی کو تو ہم جان لیتے ہیں، مگر جڑیں کس حد تک زمین میں پیوستہ ہیں اور بغیر دکھاوے کے کیا کام کر رہے ہیں، ان پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ بس میں محض
अरब जलसे को मुनज़्ज़म करने वाले दोस्त के लिए ही नहीं बल्कि सारे जलसे में हर काम में मुलव्वस, हर काम में शामिल हर अहमदी खादिम, मस्तूरात और बड़े और छोटे, बच्चे और बूढ़े, इन सब के लिए मैं आपकी खिदमत में दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। अब इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्तूरात मुतवज्जे हों। हजूर अज़्ज़ल्लाह ताला बिन अज़ीज़ इरशाद फरमाते हैं कि मैं खड़े खड़े चंद मिनट के लिए ख्वातीन के जलसागाह में भी तशरीफ लाऊंगा, इसलिए मस्तूरात जो है वो हजूर के इंतजार फरमाएं।